السلام علیکم دوستو، آج محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس سلسلے میں محرم الحرام کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور سب سے اہم یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس کے روزے کی اہمیت کو جانیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے عاشورہ میں خیرات کرنے کی برکت کو ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ عاشورہ کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت نادار و عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی لوٹا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک نصرانی یعنی کرسچن کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر نصرانی نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجئے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی یعنی کرسچن کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی یعنی کرسچن کے پاس پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ واقعی یہ مبارک ماہ اپنی عظمت و شان اور مرتبے میں بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ اولو العزم انبیاء کرام علیہم السلام سے ماہ محرم الحرام کو نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ محرم کہنے کی وجہ کیا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں محرم الحرام کے مزید 2 نام آتے ہیں۔ پہلا، محرم الحرام کو شہر اللہ، اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اسے یہ نام دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محرم الحرام کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرام کے بجائے صفر المظفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے۔ اس احترام کی وجہ سے اس ماہ کو شہر اللہ العظم یعنی اللہ پاک کا بحرہ مہینہ کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہی کیوں؟ اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیے کہ ہمارے پیارے رب نے ہم پر کرم نوازی فرمائی اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے کیا، اور اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندے مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دی، تاکہ سال کی ابتدا ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اور نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کا شروع عبادت ہو اور عمل کا اختتام بھی عبادت ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے۔ جو دونوں عملوں کے درمیان
درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ ماہ محرم الحرام کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان میں سے کچھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور تیسری حدیث حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، رات کا کون حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا مہینہ وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے محرم الحرام کی فضیلت ملاحظہ فرمائی۔ اس مبارک ماہ کا پہلا عشرہ پچھلی شریعتوں سے ہماری شریعت تک نہایت بابرکت و محل عبادت رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ پہلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرا ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ پیارے دوستو، اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے، اس لیے یہ مبارک دن بہت بابرکت اور اہم ہے۔ آئیے اس مبارک دن کی نسبتوں کا مختصر تذکرہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلا، یوم عاشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہو گئے۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ تیسرا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ چوتھا، حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ پانچواں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ چھواں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ ساتواں، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آٹھواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ نواں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ذوف اسی دن دور ہوا۔ 10واں، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 11واں، اسی روز اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ 12واں، یوم عاشورہ کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ 13واں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مژدہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوم عاشورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان یوم الزینۃ الیوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ علی فرعون والسحرۃ وہو یوم عاشورہ، یعنی زینت والے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور جادوگروں کے پاس بھیجا تھا اور وہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن کیتان کے کپڑے زیبتن فرماتے اور عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ عہد رسالت اور یوم عاشورہ، زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید
منایا کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ہند بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عاشورہ کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کو جا کر حکم دو کہ وہ آج کا روزہ رکھے۔ میں نے عرض کی، اگر میں انہیں کھانا کھاتا پاؤں تو کیا ارشاد عالی سناؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنا بقیہ دن روزے سے رہے، یعنی اب شام تک کچھ نہ کھائیں۔ شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا حکم ارشاد فرماتے، اس کی ترغیب دلاتے اور اس دن ہمیں ملاحظہ فرماتے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے روزے کا نہ حکم ارشاد فرمایا، نہ ہمیں اس سے منع کیا اور نہ ہمیں اس دن ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، میں عاشورہ کے روز بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت کے لوگ آج کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، بس تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھ لے اور جو نہ پسند کرے وہ نہ رکھے۔ یوم عاشورہ کی فرضیت اگرچہ منسوخ ہو گئی تھی مگر بارگاہ رسالت سے اس مبارک دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی رہی۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عاشورہ کے روزے کی اہمیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ اور انہی سے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ صوم عاشورہ سبب مغفرت بن گیا۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ اور 1 دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ پیارے دوستو، عاشورہ ایسا مبارک دن ہے کہ انسان تو انسان، چرند و پرند حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آئیے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مشاہدات و ملفوظات ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا
قیس بن عباد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت سیدنا فتح بن سخرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں روزانہ چونٹیوں کے لیے روٹی توڑ کر ڈالتا تھا، جب عاشورہ کا دن آتا تو چونٹیاں اسے نہ کھاتی۔ اور عباسی خلیفہ القادر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے حضرت سیدنا ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا عاشورہ کے دن چونٹیاں روزہ رکھتی ہیں۔ اور حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا، لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا آج وحشی جانور روزے سے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو ایک باغ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا، ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا۔ جو ہی سورج غروب ہوا وہ وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی سے سب کچھ کھا گئے۔ دوستو ابھی تک تو ہم نے محرم الحرام کے فضائل و برکات ملاحظہ فرمائے ہیں، اور اس مبارک مہینے سے خوب استفادہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم محرم الحرام گزارنے کا طریقہ سیکھ لیں تو اس مبارک ماہ کی خوب برکتیں پا سکیں گے۔ محرم الحرام کی پہلی رات یہ کام کیجئے، جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھیے جو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو اس دعا کے مبارک الفاظ سال کی ابتدا ہی میں ہمیں اپنا نامہ اعمال یاد دلا رہے ہیں۔ واقعی رحمت الہی کے ساتھ ساتھ یہ اعمال ہی تو ہیں جو قیامت کی رسوائی سے ہماری جان چھڑوا سکیں گے، جہنم سے ہمیں بچا سکیں گے اور جنت میں داخل کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہ پاک کی رحمت شاملہ حال رہی تو آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی سعادت ملے گی اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور ہو سکے تو ہر ماہ پہلی رات چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے، جیسا کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو یوں دعا پڑھتے اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ محرم الحرام کی پہلی رات دو کر کے 6 رکعت ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور ایک قول کے مطابق 7 بار پڑھیں، اور ہر رکعت کے بعد یہ دعا پڑھیے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اور محرم الحرام کی پہلی رات 2 رکعت یوں ادا کیجئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیے، اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھیے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اس نماز کا بھی بہت ثواب ہے۔ نئے سال و مہینے کی دعا حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوازم من الشیطان۔ شیطان سے حفاظت کا ایک عمل محرم الحرام کے پہلے دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت ادا کیجئے، پھر سلام کے بعد 7 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے جو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ یہ عمل کرنے والے پر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور شیطان پورے سال کے لیے اس سے نا امید ہو جائے گا۔ پیارے دوستو عاشورہ کے فضائل و برکات اور اس دن میں ہونے والے عجائبات کو ہم نے جان لیا، جس سے اس مبارک دن کی اہمیت خوب واضح ہو گئی اور ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ اس مبارک دن کو غفلت یا گناہوں میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ خوب نیکیاں کر کے اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ آئیے اس مبارک دن کو گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ شب عاشورہ کی رات
بات آئے تو یہ دو عمل کیجئے، شب عاشورہ میں غسل کیجئے کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اس رات غسل کرنے سے پورے سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیے، پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیے۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت یعنی جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ دوستو، عاشورہ کے دن یہ 22 اعمال کیجئے جس کو حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیجئے، بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ اس عظمت والے دن کی نسبت کو پیش نظر رکھیے اور یہ نیک کام کیجئے۔ پہلا یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجئے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر فرمائے گا اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس فرمان کو پیش نظر رکھیے اور رحمت خداوندی کے امیدوار بن کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ تیسرا، یوم عاشورہ ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ و استغفار کیجئے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی بھیک طلب کیجئے۔ چوتھا، والدین کا اکرام کیجئے۔ پانچواں، غصے پر قابو رکھیے۔ چھواں، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کیجئے۔ ساتواں، نوافل کی کثرت کیجئے۔ آٹھواں، سرما لگائیے۔ نواں، یوم عاشورہ کو بالخصوص اس وقت سرما لگائیے کہ اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص یوم عاشورہ اس وقت سرما آنکھوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ 10واں، فضولیات سے بچیے۔ 11واں، رشتہ داروں سے ملاقات کیجئے۔ 12واں، زیارت قبور کیجئے۔ 13واں، خوشبو لگائیے۔ 14واں، روزے داروں کو افطار کروائیے۔ 15واں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ 16واں، 70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجئے۔ 17واں، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے۔ 18واں، ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیے۔ 19واں، علماء دین کی زیارت کیجئے۔ 20واں، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ 21واں، ایک بار 10 محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے تھے اور مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف یوم عاشورہ کو بلکہ جب بھی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں تو انگوٹھے چومنے کی عادت بنائیے۔ 22واں، اسکرین پر جو دعا دکھائی جا رہی ہے اگر کوئی عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھے تو درازی عمر پائے گا۔ رزق میں فراخی کا مجرب نسخہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو 10ویں محرم اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ
کیا تو ایسا ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر، خادموں، فقراء، مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کریں تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ اور مسلمان عاشورہ کے دن حلیم یعنی کھچڑا پکاتے ہیں، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے، کیونکہ حلیم میں ہر کھانا موجود ہوتا ہے، گندم، گوشت اور دالیں اور چاول وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالی حلیم پکانے والے کے گھر میں ان تمام کھانوں میں برکت ہوگی۔ پھر حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی سفیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے تجربے میں آئی ہے، واقعی اس عمل سے برکت ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث قوی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور بچوں کو اور فقراء کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہٰذا یہ حدیث عاشورہ کے روزے کے خلاف نہیں۔ یوم عاشورہ اور واقعہ کربلا، ماہ محرم الحرام ہر سال ہمیں شہدائے کربلا اور سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معرکے میں شہدائے کربلا کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا ہے۔ اگر سلطان کربلا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو یزیدیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، مگر استقامت اور قدرت کے باوجود خون کے پیاسوں پر بھی کرم نوازی فرمائی اور جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ آپ آخری وقت تک ان کو سمجھاتے رہے اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ بدبخت یزیدیوں نے نصیحت پر مشتمل آپ کے اس کریمانہ انداز کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، مگر آپ کو مصیبتوں کا ہجوم حق سے ہٹا نہ سکا اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا، دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی ناپائیداری کا راز جس پر واضح ہو، وہ دنیا کے نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے باوجود یزید جیسے فاسق مولن شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی اور اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ کربلا والوں نے اللہ پاک کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان پاکیزہ گھرانے والوں کی سیرت و کردار پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائے اور اللہ پاک کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ پیارے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود بھائی بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی اور بالآخر یوم عاشورہ اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ ہمیں اس مبارک دن میں قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کی صورت میں ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ فی زمانہ اس بابرکت دن پر جو لوگ ٹھنڈے مشروبات اور کھچڑے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ
دلاتے ہیں یہ بھی جائز و مستحب کام ہے، جیسا کہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی چاولوں کی کھیر پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ، جائز ہے۔ ان کو جس طرح ایصال ثواب کرو مندوب ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں، جاڑوں میں چائے پلاتے ہیں، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، جو کار خیر کرو اور ثواب پہنچاؤ، ان سب کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ محرم شریف میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل لگانے، شربت پلانے اور کھانا کھلانے کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، پانی یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ بنیت محمود اور خالصاً لوجہ اللہ ثواب رسانی ارواح طیبہ ائمہ اطہار مقصودہ ہو، بلا شبہ بہتر و مستحب و کار ثواب ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے۔ اور اسی طرح کھانا کھلانا، لنگر بانٹنا بھی مندوب و باعث اجر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ مباحثت فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا اچھا کام کر رہے ہیں۔ مگر لنگر لٹانا جسے کہتے ہیں کہ لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹیاں پھینکتے ہیں، کچھ ہاتھوں میں جاتی ہیں، کچھ زمین پر گرتی ہیں، کچھ پاؤں کے نیچے جاتی ہیں، یہ منع ہے کہ اس میں رزق الہی کی بے تعظیمی ہے۔ بہت علماء نے تو روپیوں پیسوں کا لٹانا جس طرح دلہن دولہا کی نچھاور میں معمول ہے منع فرمایا کہ روپے پیسے کو اللہ عز و جل نے خلق کی حاجت روائی کے لیے بنایا ہے تو اسے پھینکنا نہ چاہیے۔ روٹی کا پھینکنا تو سخت بےہودہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، شیرنی وغیرہ پر حضرت شہدائے کرام کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و برکات ہے اور عشرہ محرم شریف اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز دہلوی کا معمول سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کے گھر سال میں 2 مجلس منعقد ہوا کرتی تھی، پہلا مجلس میلاد، دوسرا مجلس شہادت حسین۔ اسی دوسری مجلس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ مجلس بروز عاشورہ یا اس سے ایک دن قبل ہوتی ہے۔ اس مجلس میں 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث شریف میں آنے والے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ احادیث میں مذکور ان بزرگوں کی شہادت، روایت صحیحہ میں آئی ہوئی تفصیل اور قاتلوں کی بدعنوانی اور روایت معتبرہ میں موجود ان حضرات کو دی جانے والی تکالیف بیان کی جاتی ہے۔ پھر ختم قرآن مجید کیا جاتا ہے اور 5 آیات پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ دی جاتی ہے، اور اس دوران اگر کوئی شخص خوش الہان سلام پڑھتا ہے یا شرعاً درست رقت انگیز کلام پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر حاضرین مجلس اور اس فقیر پر بھی حالت رقت اور گریہ طاری ہوتی ہے۔ اس قدر عمل میں آتا ہے اگر یہ سب فقیر کے نزدیک اس طریقہ سے جس طریقہ سے ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز یہ فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا۔